1 گھنٹہ پوری صلواتیں سنیں. اگلے دن میں نے فون کیا کہ جناب روٹی تو کھا لو. چلو ساری گل تو نہ منو, روٹی تو کھا لو. کہ چلو تھی آ کے لے جاؤ تو میں کھا لینا. انہوں نے کہا نہ یہ آئیں گے نہ میں جاؤں گا. تو ہم پہنچ گئے. سانو اپنا پاؤ تو بھاوے پہاڑ کے اندر جا پڑی, جی پٹھان نہیں کرتا وصول کر دے. بندہ وصول کرنا تو تبلیغ آ جائے. ہم پہنچ گئے گاڑی لے کر. آ گیا. جب نماز پڑھی نا تو کہنے لگا آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی. یہ آئیں گے نہ میں جاؤں گا. تو ہم پہنچ گئے. سانو اپنا پاؤ تو بھاوے پہاڑ کے اندر جا پڑی, جی پٹھان نہیں کرتا وصول کر دے. بندہ وصول کرنا تو تبلیغ آ جائے. ہم پہنچ گئے گاڑی لے کر. آ گیا. جب نماز پڑھی نا تو کہنے لگا آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی. اچھا اس کی لمبی کہانی چھوڑو. پھر اس نے ہمارے ساتھ 3 دن لگائے. 3 دن میں اس کی جو زندگی بدلی ہے. تو ابھی میں وہاں مانچسٹر میں وہ رہتا ہے, تو میرے بیان میں سب سے آگے بیٹھا تھا اور سب سے زیادہ وہ رو رہا تھا. اور اس شخص نے 27 سال کی زکات 1 ہفتے میں ادا کی تھی. اور مال اس کا ایسا تھا کہ اس نے جو 2 انگوٹھیاں پہنی تھی اس وقت 1982 میں ان کی قیمت 15 لاکھ روپے تھی. صرف 2 انگوٹھیوں کی قیمت 15 لاکھ روپے تھی, جو اس نے خود بتائی بعد میں. اتنا موٹا موٹا اس میں ہیرا جڑا ہوا تھا. 27 سال کی زکات 1 ہفتے میں نکالی. پاکستان آیا, لاہور کا تھا, لاہور آیا, 1 ہفتے میں سارے غریب رشتے داروں میں زکات تقسیم کر کے واپس چلا گیا. پھر مجھے خط لکھا کہ اگر تو انگلستان آنے کا ارادہ کرے تو تیری رہائش میرے ذمے, یہاں کی نیشنلٹی لے کے دینا میرے ذمے, تیرا خرچہ میرے ذمے, ہر شے میرے ذمے, تو بس تبلیغ کر. صرف 3 دن کے بعد, صرف 3 دن کے بعد ایسے کروڑوں ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں اور کسی سے منتظر ہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کر راستے تک پہنچا دے. بھائیو, یہ رائمنڈ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے, یہ آسمان کی طرف سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے نکلتا ہوں تو یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں, یہ اللہ کا امر ہے. میں حج کرنے کو جاتا ہوں, ہمارے لیے تو بیوی بچے چھوڑنا حکم ہے, حج فرض نہیں ہے. اگر جہاز نہ ہو, بحری جہاز نہ ہو اور حج فرض ہو, نہیں جائے گا, سال لگے گا. 6-7 مہینے تو کہیں نہیں گئے. اور اس امت کے ذمے دعوت اللہ ہے, ان کے ذمے ہے گھر چھوڑو, مال بھی چھوڑو, زکات دو, اپنا کماؤ, غیروں کو دو. گھر چھوڑ کے میرے گھر آؤ, عاشق بن کے آؤ, دیوانے بن کے آؤ. جب مسجد جاؤ تو کپڑے پہن کے جاؤ, اور جب میرے گھر میں آؤ تو کفن پہن کے آؤ. سارے ناز و انداز بھلا کے آؤ. پتہ ہے اصل میں ہر چیز رواج بن گئی نا, ورنہ طواف پتہ کیا ہے, طواف محبوب کی تلاش ہے. تیرے پوچھے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا. طواف اللہ کی تلاش ہے, مجنوں کا سفر ہے, عاشق کا سفر ہے. ہاں, اگا دیکھا لمحہ دیکھا, اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا, ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا, سجن مل سم کے مر پوسا, خواجہ غلام فرید. یہ سرائکی کا اقبال ہے. غلام فرید سرائکی کے اقبال ہے. ثواب کیا ہے, اللہ کے عشق میں ڈوب کر, مجنوں بن کے, دیوانہ بن کے, کپڑوں سے بھی بے نیاز ہو کر, کفن پہن کر, ٹوپی اتار کے, جوتے اتار کے, محبوب کی تلاش ہے, محبوب کی تلاش ہے. کہاں ہے اگا دیکھا لمحہ دیکھا, مشرق بھی دیکھا مغرب بھی دیکھا, کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھا, اور لمبی لمبی لمبے لمبے وقت نظریں جما کے دیکھا کہ ابھی آئے گا, ابھی ملے گا, ابھی ملے گا. میرا دل ہے کہ ڈوب ڈوب جاتا ہے, میرا من ہے کہ مر مر جاتا ہے. میں ہوں کہ تسلیاں دیتا ہوں, آ جائے گا, مل جائے گا.
جنید بغدادی طواف کر رہے تھے رحمت اللہ علیہ، ایک لڑکی طواف کر رہی تھی، لڑکی جوان اندھیرے میں، پر کیا کہہ رہی تھی؟ اب الحب ان یخفا وکم قد قتمتہ فاصبح عندی قد اناق وکنبا، میں نے تو محبت کو لاکھ چھٹکا اور اس نے آگے کھونٹے باڑ دیے، خیمے لگا دیے، دل کو خرید لیا، موہ لیا، میں اس کی ہو گئی، وہ میرا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے جنید نہیں سمجھے، جنید جیسا عارف نہیں سمجھا۔ اور بیٹی اب کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے گھر میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے لگے اب بیت اللہ کا، کعبے کا۔ تو اس نے ایسے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا مولا کیسی دنیا تیری دیوانوں سے بھر گئی جو تجھے چھوڑ کر اس پتھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو پھر جنید سمجھے کہ یہ تو کچھ اور کہہ رہی تھی اور میں کچھ اور سمجھا تھا۔ ہمارے لیے پھرنا مقدر ہے، بیٹھنا موت ہے۔ آپ لوگ کاروبار کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ بھائیو اس کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تم واسطہ ہو، بہت عظیم الشان تمہارا طریقہ ہے اقوام عالم کو توحید کا پیغام دینا، جنت کی زندگی بتانا، جہنم سے بچانا، کائنات سے اصول سمجھانا، پاک زندگی سمجھانا۔ جہاں نکاح نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے، جہاں ماں باپ کی عزت نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے، جہاں بہن بھائی کی محبت نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے، جہاں اللہ کو سجدے نہ ہو وہاں بھی کوئی زندگی ہے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم کوئی روح چین نہیں پا سکتی جب تک اللہ کو سجدہ نہ کرے، اور کوئی روح اضطراب سے نکل نہیں سکتی جب تک اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے نہ تڑپے۔ بھائیو دل کے دروازے پر دستک دینے والی صدا صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، باقی سب صدائیں کانوں سے کانوں کے پار چلی جاتی ہیں۔ دل کی دنیا میں بس دو ہی ہستیوں کا گزر ہے، وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ جن کا دل اجڑ گیا انہیں عورت سے، شراب سے، موسیقی سے، شکل سے، صورت سے، مورت سے، اوتار سے، گلزار سے، مرغزار سے، حکومت سے، اقتدار سے، گاڑیوں سے، بنگلوں سے، حکومتوں سے نہ کہیں بھی چین نہ ملے گا، کہیں بھی چین نہ ملے گا، کہیں جہاں میں امان ملی تو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب ہو، تیرے عفو بندہ نواز میں دلوں کی دنیا بسانی ہے، اللہ رسول کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ یہ پیغام لے کے پھرنا تبلیغ کا کام ہے۔ ایویں نہیں دیکھتے گھر جو پھٹا میں گھر چھوڑ کے ٹور پہ ہیں، بیوی نہ لڑائی ہوئی تو چلے تو ٹور گئے، یہ کام کوئی نہیں ہے۔ یہ جان دھوکھوں کا، خون جگر کا کام ہے، یہ جذبات احساسات کی قربانی کا یہ کام ہے۔ ایک انسان کو ہدایت سے لانا ساری کائنات کے حکومت سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، ایک انسان کو کفر سے اسلام میں لانا یہ ساری کائنات کے سونے چاندی سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ہاں انگلستان کا متمدن ملک ہو یا افریقہ کا کالا جنگل، میں 4 مہینے پہلے جبوتی بھی گیا ہوں، جبوتی بھی دیکھا، قریب نا ستمبر 3 کو واپس آیا انگلستان سے، اور اپریل میں گیا تھا جبوتی کا آگے جنگل ہے تجرو، اس میں ایک سبھا تھا جہاں کے رہنے والے لوگ 24 گھنٹے میں ایک وقت روٹی کھاتے ہیں، نیکر اور بنیان ان کا لباس ہے، 3 کی چھت، 3 کی دیواروں میں زندگی گزارتے ہیں، 50-51 سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر جاتا ہے، غربت اتنی ہے کہ 3 کی چھتیں آگ بن جاتی ہیں، لیکن ان کے پاس اس سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے، 24 گھنٹے میں ایک وقت روٹی کھاتے ہیں۔ وہ بھی وہاں بھی اجتماع تھا، ہم ان کی نہیں سمجھتے تھے، وہ ہماری نہیں سمجھتے تھے، عربی سے زبانوں میں ترجمہ ہوتا تھا، اور پھر وہ اٹھ کے 4 مہینے بھی دے رہے تھے، جماعتوں میں بھی چل رہے تھے، ان کی عورتیں بھی نکل رہی تھیں اور وہ بھی نکل رہے تھے۔ اگر انگلستان کا متمدن ملک متاثر ہے اور وہاں ایمان والوں کی زندگیاں بدلی ہیں تو افریقہ کا جنگل بھی متاثر ہے، وہاں کا جنگلی مسلمان بھی اللہ اللہ کہتا ہوا اللہ کی راہوں میں پھر رہا ہے۔ یہ انوکھا کام صدیوں کے بعد زندہ ہوا ہے، یہ انوکھی محنت صدیوں کے بعد زندہ ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، کچھ وقت دے دو، بڑا افسوس ہوگا، آنے والے دن بڑا افسوس ہوگا۔ یہ بڑی عزت کا کام ہے، یہ بڑی بلندیوں کا کام ہے، بڑی شرافتوں کا کام ہے۔
کائنات انسانیت کو اللہ کا پیغام سنا کر انہیں زندگی پر لانا، نماز پڑھانا، روزے پہ لانا، ماں باپ کی اطاعت پہ لانا، کون جانے ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے۔ آپ جنت میں گئے، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، آپ نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہا گیا حارثہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا حارثہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں تلاوت کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ چند آدمیوں کو سنانے کے لیے اتنے بڑے سپیکر ہیں؟ تو جنت کے فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ماں کی خدمت گزار ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں ساری جنت گونجنے لگتی ہے۔ اللہ ساری جنت کو قرآن سناتا ہے۔ اب تو مسلمان اولاد بھی ماں باپ کو ذلیل کر رہی ہے۔ ایک دور تھا، میں نے اپنے دادے کا بھائی تو دیکھا ہے، اپنا دادا نہیں دیکھا، تو میں نے اپنے دادے کے بھائی کی اولاد کو دیکھا، میرے چچا ہی لگے، اپنے باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں ان کو باپ کے سامنے بیٹھے دیکھا ہو۔ سامنے آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے تھے تو پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ آج کا بے وقوف بیٹا مار، اما تجھے کیا خبر، ابو آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ الیکٹرانک دور ہے۔ ٹھیک ہے، الیکٹرانک دور ہے، پر ویلیوز تو نہیں بدلتی۔ گدھے پہ سوار ہو یا گاڑی پہ، انسانی نفسیات تو نہیں بدلتی، انسانی اقدار تو نہیں بدلتی، انسانیت کے پیمانے تو نہیں بدل جاتے۔ ماں تو ماں ہے، گدھے کا دور ہو یا راکٹ کا دور ہو، باپ تو باپ ہے، کچا گھر ہو یا محل ہو۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول ہے۔ یہ دین، یہ زندگی کون سمجھاتا ہے؟ یہ پیغام کون؟ دیکھتے نہیں بیچاروں کے وہ اولڈ ہاؤس، اور یہاں بھی مائیں رل کے رہ گئی، باپ شریر ہو گئے۔ دور کی نہیں، پاکستان کی بتا رہا ہوں، ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کرو، اور میں قریب کھڑا سن رہا تھا، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پہ آگ بن کے نکل رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کائنات کو بھی آگ لگ جائے گی، ایسی مائیں روتی رہیں تو یہ کائنات جل جائے گی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ پوچھنے والے نے کہا نشانی بتائیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب زنا زیادہ ہو، شراب زیادہ ہو، کفر زیادہ ہو۔ میرے نبی نے کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے تو سمجھو قیامت آئی کہ آئی، جب مائیں ذلیل ہو جائیں سمجھو قیامت آئی کہ آئی، جب باپ کو دھکے دیے جائیں سمجھو قیامت آئی کہ آئی۔ یہ خوبصورت زندگی کون سمجھاتا ہے؟ پیسہ 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 اور پھر پیسہ اور پھر پیسہ اور پھر پیسہ، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ دنیا انسانیت سے نکل گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں کسائی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کسائی سے موسیٰ کا جوڑ کی یہ ہے؟ تو کوئی مجاہد، کوئی عالم، کوئی ولی، کوئی صوفی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کسائی۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھنے چلے گئے۔ کسائی عام کسائیوں کی طرح بیچ رہا ہے، تول رہا ہے۔ شام ہو گئی، اس نے تھیلا اٹھایا، اس نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، گھر کو چل دیا۔ آپ بھی ساتھ ہو لیے، دروازے پر پہنچے، وہ اندر فرمایا میں تیرے ساتھ اندر آ سکتا ہوں؟ کہنے لگا آ جاؤ۔ اسے نہیں پہچانا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام۔ آ گئے، اس نے جا کے بوٹیاں بنا کے ہانڈی پہ رکھا، چولہا جلایا، گوشت پکایا، آٹا گوندا، روٹی پکائی، ٹرے میں سجائی، اور ایک بوڑھی عورت ایسے پڑی ہوئی تھی، اور اس کو اٹھایا، الٹے کندھے کا سہارا دیا، اور سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا۔ پھر اس کا جب اس نے سر ہلایا کے بعد اس کا منہ صاف کر کے لٹانے لگا، وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے، میں صبح سارے اس کے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر اس کی پہلے خدمت کرتا ہوں، پھر بچوں کی کرتا ہوں۔ بیوی کو نہیں کہتا کہ تو روٹی پکا کے کھوا دیں، میں تو ویلا کوئی نہیں ہاں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میری ماں بھی کر، خود کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟
ذمے تو میرے ہے میری ماں کی خدمت، میری بیوی کے ذمے نہیں ہے، وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، وہ نہ کرے تو اس کے ذمے نہیں ہے، ذمے میرے ہے، میں نے ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ موسیٰ